السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ تعریف کے لائق وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مجتبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، آج کے درس میں جس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے شرک اور اس کے اقسام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو اور سننے والیوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ موضوع کی وضاحت سے قبل ہم اور آپ جو اس مسجد سلفیہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھیں گے، اس بیٹھنے کی فضیلت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین مجلس وہ ہے جہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ کون سی جگہ ہے؟ مسجد ہے۔ تو ایک تو آپ مسجد کے اندر تشریف رکھتے ہیں، دوسری بات یہ کہ درس کا اہتمام کیا گیا، اس درس میں آپ شریک ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہاں کہیں پر بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا جاتا ہے، وہاں پر اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں ان تمام کے اسماء اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ درس ختم ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی جماعت سے سوال کرتا ہے کہ میرے فلاں فلاں بندے اس وقت کیا کر رہے تھے؟ تو ہم میں سے جتنے لوگ موجود ہیں ان تمام کے نام اور ان کے باپ کے نام کے ساتھ اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت گواہ رہو، میں نے ان تمام کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس لیے اگر کہیں پر بھی اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کیا جائے، بالخصوص جہاں پر خالص کتاب و سنت کی دعوت دی جاتی ہے، اور آپ جانتے کہ فلاں جگہ خالص کتاب و سنت کے پیغام کو عام کیا جاتا ہے، تو ایسی مجالس میں ہمیں شریک ہونا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اے صحابہ کی جماعت، تم میں سے کون ہے جو تہامہ پہاڑی کے بالمقابل اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں خرچ کرے؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہیں
جو تہامہ پہاڑی کے برابر جو ہے اللہ اس کے رسول کی راہ میں خرچ کرے؟ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس ارادے کے ساتھ چلتا ہے کہ میں کہیں جاؤں گا اللہ اس کے رسول کے پیغام کو سناؤں گا، ان لوگوں کے لیے بھی یہ فضیلت ہے، یا اس ارادے کے ساتھ جاتا ہے کہ میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنوں گا، تو وہ گویا کہ تہامہ پہاڑی کے برابر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ لہٰذا کہیں پر بھی درس ہو تو آپ یا تو جو ہے وہاں پر بیان کریں گے، یا تو آپ جو ہے وہاں سنیں گے۔ بیان کرنے والوں کی بھی فضیلت آپ کے سامنے آئی، اور اگر کوئی سنتا ہے اس کی بھی فضیلت آپ کے سامنے آئی کہ تہامہ پہاڑی کے برابر جو ہے اللہ اس کے رسول اللہ اس کی راہ میں وہ خرچ کرتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کے مجالس کا اگر انعقاد ہو تو ہمیں وہاں پر حاضر ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے موضوع کا اعلان بہت پہلے سے کیا جا چکا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے آپ جانتے ہیں، ممکن ہے کہ جمعہ وغیرہ میں بھی اعلانات ہوئے ہوں، اور ابھی جو ہے ناظم اجلاس نے آپ کے سامنے جو ہے موضوع کا اعلان کیا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ کے خاتمے کے لیے جملہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی، بالخصوص حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جن انبیاء کا نام قرآن کے اندر موجود ہے یا جن کا نام قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، کم و بیش 1,00,000 انبیاء اسی شرک کے خاتمے کے لیے بھیجے گئے اور توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے آئے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انبیاء کی اتنی بڑی جماعت جس چیز کے خاتمے کے لیے بھیجی گئی ہو اور صرف توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آئی ہو، جملہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اس چیز کی کتنی بڑی اہمیت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن کریم کے اندر شرک کی مذمت کو بیان فرمایا ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے جانتے ہوں گے کہ توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک جاننا ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے اور عبادت کے اعتبار سے۔ توحید ذاتی کو توحید ربوبیت بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ کو ایک جاننا ذات کے اعتبار سے، اللہ کو ایک جاننا صفات کے اعتبار سے، اور اللہ کو ایک جاننا عبادت کے اعتبار سے، یہ کیا توحید ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ اور یہ شرک ایسا شرک ہے کہ اگر بغیر توبہ کے مر جائے گا، ایک طرف وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو لیکن ایک طرف وہ شرک بھی کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ بغیر توبہ کے مر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرک اکبر ہے۔ شرک اصغر کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ شرک جو ہے، شرک اصغر کیا ہے، یہ شرک اکبر تک جو ہے پہنچاتا ہے، لیکن اگر شرک اکبر سے بغیر توبہ کیے ہوئے مر جائے تو اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے چاہے تو معاف کر دے یا اسے جو ہے عذاب دے۔ لیکن شرک اکبر سے بغیر توبہ کیے ہوئے مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر شرک اکبر اس کی زندگی میں ہے تو وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، صدقہ و خیرات کرے، قربانی کرے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اب آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس شرک کی مذمت کس انداز سے کیا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم،
روئے زمین کے اوپر کیا جانے والے گناہوں میں سے، کیے جانے والوں گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا سوائے شرک کے، اور جو شخص شرک کرتا ہے اس نے بہت بڑا گناہ کا ارتکاب کیا۔ اور ایک دوسرے مقام پر من ویسے ہی آیت ہے، آخر میں جا کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ جو ہے عمیق گمراہی کے اندر ہے، یعنی بہت زیادہ گمراہی کے اندر ہے وہ شخص جو شرک کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ 18 نبی کا ذکر کیا۔ سورہ انعام کی آیت میں حضرت آدم کو مخاطب کیا، حضرت نوح کو مخاطب کیا، حضرت موسیٰ کو مخاطب کیا، حضرت عیسیٰ کو مخاطب کیا، حضرت یحییٰ کو مخاطب کیا، حضرت زکریا کو مخاطب کیا، حضرت ذوالکفل کو مخاطب کیا۔ 18 پیغمبر کا نام لینے کے بعد بیان فرمایا، جملہ کو ختم کرتے ہوئے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر آدم نے بھی، اگر نوح نے بھی، اگر موسیٰ نے بھی، اگر زکریا نے بھی، اگر یحییٰ نے بھی، اگر ابراہیم نے بھی، اگر اسماعیل نے بھی، اگر اسحاق نے بھی، وَلَوْ أَشْرَكُوا، انبیاء کی پوری جماعت نے کیا کیا؟ میری خدائی میں جدائی ڈالنے کی کوشش کی، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان تمام کے اعمال کو برباد کر دیں گے۔ اب جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے، کیا وہ ایک رب کی بندگی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کو مخاطب کرتے ہوئے بھی کہا کہ اے نوح، اگر تم نے بھی میری خدائی میں جدائی ڈالنے کی کوشش کی تو ہم کیا کریں گے؟ تمہارے بھی عمل کو برباد کر دیں گے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 950 سال تک ایک شخص اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، اور اگر اس کی زندگی میں شرک آ گیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے 950 سال کے عملوں کو برباد کر دیں گے۔ جبکہ ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص جو ہے 60 سال تک نماز پڑھتا رہے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب وہ پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تمہاری ایک بھی نماز جو ہے 60 سال تک تو تم نماز پڑھتے رہے، لیکن میرے رجسٹر میں، میرے نام اعمال میں ایک بھی نماز جو ہے مرقوم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں رہی ہوگی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کے 60 سال کے عمل کو برباد کر دے گا۔ تو یہاں تو صرف 60 سال کا عمل برباد ہو رہا ہے، اور وہاں کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ 950 سال تک پیغام دینے والا شخص اگر میری خدائی میں جدائی ڈالنے کی کوشش کرے، لمحہ بھر کے لیے شرک کرے، تو ہم ان کے عمل کو بھی برباد کر دیں گے۔ آپ جو ہے اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ شرک کتنا بڑا گناہ۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ کل میدان محشر میں ہم تمام امتی پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ پریشانی کے عالم میں ہم کہاں جائیں گے؟ اپنے باپ آدم کے پاس۔ اس زندگی کے اندر بھی جب ہمیں پریشانی ہوتی ہے اور ہم میں سے کسی کا باپ زندہ ہوتا ہے تو اپنے باپ کے پاس پریشانی لے کر کے جاتے ہیں کہ اے والد محترم، میری زندگی کے اندر یہ پریشانی ہے۔ والد جو ہے سمجھاتا ہے، اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میدان محشر میں بھی جب ہم پریشان ہوں گے تو اس پریشانی کے عالم میں کیا ہوگا کہ ہم تمام لوگ کہاں جائیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ ہمارے باپ آدم کہیں گے کہ دیکھو بیٹے، میں نے شجر ممنوعہ کو کھا لیا تھا، میں جنت کے اندر تھا، اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا تھا کہ فلاں درخت کے قریب مت جانا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے اس درخت کو چکھ لیا تھا، اس کے قریب چلا گیا تھا، مجھ سے اس گناہ کا ارتکاب ہوا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے مجھے اس جرم کی پاداش میں نیچے اتار دیا تھا۔ اس لیے
میں آج رب کے سامنے جانے سے شرمندہ ہوں، میں آج تمہارے حق میں سفارش نہیں کر سکتا، جاؤ نوح کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جب ہم لوگ پہنچیں گے، جب امتیں پہنچیں گی، تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا۔ میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ موضوع لمبا ہے اور وقت جو ہے مختصر ہے۔ آپ سورہ ہود کا مطالعہ کیجئے، آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا، اس درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت ہوئی تھی، تو بات چیت کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تمہارے اہل کی حفاظت ہم کریں گے، اور اہل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مراد لیا تھا ایمان والے۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو دیکھا کہ میرے نظروں کے سامنے ڈوب رہا ہے، ہلاک ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، آج کیا کہتے ہیں کہ فلاں صاحب جو ہے نجات دے دیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ہماری آنکھ کو کھولنے کے لیے، ہمارے آنکھ کے اوپر جو پٹی پڑی ہوئی ہے اس پٹی کو کھولنے کے لیے اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا کہ دیکھو نوح پیغمبر ہیں، 950 سال تک تبلیغ کرنے والا شخص ہے، 950 سال تک تبلیغ کرنے والے شخص کے سامنے اس کا بیٹا، ان کا نور نظر، لخت جگر، صلبی اولاد، حقیقی بیٹا ڈوب رہا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ جو ہے کام آ جائیں گے، نجات دے دیں گے، مصیبت میں نجات دے دیں گے۔ حضرت نوح کے واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو نوح اتنا بڑا پیغمبر، 950 سال تک تبلیغ کرنے والا، نوح کی زندگی میں نوح کے سامنے نوح کا بیٹا ہلاک ہو رہا ہے اور نوح جو ہے بچا نہیں پائے۔ بہرحال جب وہ ڈوب گئے، ڈوبنے کے بعد جب جودی پہاڑ کے اوپر ان کی کشتی ٹھہری، ہلاکت کے بعد جب حضرت نوح کو سکون اور اطمینان ملا، تب انہوں نے پکارا وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ، نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا فقال یا رب ان ابنی من اہلک، اے اللہ میرا لڑکا میرے اہل میں سے ہے، ان وعدک الحق، اور تیرا وعدہ سچا ہے، وانت احکم الحاکمین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قال یا نوح، اے نوح انہو لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے، انہو عمل غیر صالح فلا تسأل لما لیس لک بی علم، تو مجھ سے سوال مت کر جس کا تجھے علم نہیں۔ اور سنو اللہ تعالیٰ نے وارننگ دیا، کیا کہا؟ انی اعظک، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، اگر تم نے دوبارہ اسی دعا کو ریپیٹ کر دیا، آپ کے سامنے یہ باتیں آ چکی ہیں کہ 950 سال تک حضرت نوح اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے۔ جرم کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ حضرت نوح کا جرم یہ ہے کہ اپنے مشرک لڑکے کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ انی اعظک، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، اگر تم نے اسی دعا کو ریپیٹ کر دی، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، تو تم نے جو 950 سال تک تبلیغ کیا ہے ان تمام تبلیغ کے اوپر جو ہے پانی پھر جائے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فوراً ڈرے، اپنے اس جرم کے اوپر جو ہے نہیں کہنے لگے کہ میں تو 950 سال تک تبلیغ کیا ہوں، نہیں، فوراً اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کیا کہا؟ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کر دیا جس کا مجھے علم نہیں تھا، ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اے اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا اور اگر تو نے رحم نہیں کیا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ دیکھیے نوح کا لڑکا شرک کے اوپر مرا، اور حضرت نوح کی غلطی یہ تھی کہ اپنے مشرک لڑکے کے حق میں صرف دعا کر رہے ہیں، اور دعا اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ ان کو علم نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نے دوبارہ دعا کو ریپیٹ کیا تو ہم تمہارے عمل کو برباد کر دیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا جنازہ لایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھنے لگے،
بلکہ آگے بڑھ بھی گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اسی وقت آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا مقام ہے، استغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں، او لا تستغفر لہم، یا آپ ان کے حق میں استغفار نہ کریں۔ اور ان تستغفر لہم یہ حرف شرط ہے، ان تستغفر لہم 70 مرتن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کیا اگر 70 مرتبہ بھی اس جو ہے منافق کے حق میں اگر آپ 70 مرتبہ بھی دعا کریں گے تو میں جو ہے اس کو معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ لیکن قربان جائیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے یقین ہوتا کہ 71ویں مرتبہ میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تو میں 71ویں مرتبہ بھی ان کے حق میں بخشائش کی دعا کرتا۔ منافق کیا کرتا ہے؟ اسلام کو ظاہر کرتا، بظاہر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، اور شرک اور کفر کو، نفاق کو جو ہے چھپائے ہوئے رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مخاطب کیا، اور پھر دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے استغفار یا ان کے حق میں دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اگر کسی کی وفات ہو جائے شرک کے اوپر، شرک کرتے ہوئے مر گیا ہے اور اس سے توبہ نہیں کیا ہے، تو چاہے آپ کا باپ ہو، دادا ہو، ان کے حق میں آپ دعا نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے حق میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ شرک اتنا بڑا گناہ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضرت نوح کہیں گے کہ میری امتیوں میں تمہارے حق میں سفارش نہیں کر سکتا، میں نے اپنے مشرک لڑکے کے حق میں دعا کی تھی اور اس دعا کی وجہ سے میں رب کے سامنے جانے سے شرمندہ ہوں، جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے ایک قبطی کو مار دیا تھا اور اس جرم کی وجہ سے میں رب کے سامنے نہیں جاتا۔ بالآخر کیا ہوگا؟ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ملے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدہ میں رکھ دیں گے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ سجدہ کتنا لمبا ہوگا؟ 2 منٹ نہیں، 5 منٹ نہیں، 10 منٹ نہیں، آدھا گھنٹہ کا نہیں، 1 گھنٹے کا نہیں، بلکہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میدان محشر میں اس وقت سجدہ کریں گے، وہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے، یعنی یہ دنیاوی زندگی اس اعتبار سے 1 ہفتہ کے برابر لمبا سجدہ کریں گے۔ کیوں؟ تاکہ ہماری بخشائش ہو جائے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو ہے سجدہ کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک، جن کا نام قرآن کے اندر موجود ہے اور جن کا نام قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، جن کا نام حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، ان تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کی مناسبت سے اختیار دیا تھا کہ یہ دعا رد ہی نہیں کی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دعا کو اسی دنیا کے اندر کر کے چلے گئے، حضرت نوح اس دعا کو اسی دنیا کے اندر کر کے چلے گئے، حضرت موسیٰ اس دعا کو اسی دنیا کے اندر کر کے چلے گئے، حضرت ابراہیم اس دعا کو اسی دنیا کے اندر کر کے چلے گئے، حضرت عیسیٰ اس دعا کو اسی دنیا کے اندر کر کے چلے گئے، جملہ انبیاء علیہ السلام اس دعا کو اسی دنیا کے اندر کر کے چلے گئے، سوائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ مکہ والے میری دعوت کو نہیں سن رہے ہیں تو وہاں سے کہاں گئے؟ طائف میں نکلے۔ طائف والوں نے کیا کیا؟ آپ کے پیچھے اوباشوں اور بدماشوں کو لگا دیا۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ پتھروں کی بارش کی، جسم لہو لہان ہو گیا، جسم کا کوئی ایسا عضو نہیں ہے۔ آج ہم توحید کے پیغام کو چھپا کر کے رکھے ہوئے ہیں، دنیا والوں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم میں سے کون ہے جو توحید پھیلانے میں ایک ڈنڈا بھی کھایا ہو؟ شاید باعث کوئی ہو، لیکن ہم تمام کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ ہم میں سے کون ہے جو اس واقعہ کو نہیں جانتا ہے؟ اگر آج جو ہے کوئی
شرک سے تائب ہو کر کے توحید پر لوٹتا ہے، اور اگر تھوڑی سی ان کی زندگی میں تکلیف ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے طرح طرح کی پریشانیاں بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور جملہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت کو، زندگی کو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جب وہ توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے گئے، شرک کی مذمت کے لیے نکلے، تو ایسی صورت میں انہیں کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اگر ہماری زندگی کے اندر وہ پریشانی آتی ہے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ نبی کی سیرت، نبی کی زندگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے صبر سے کام لیا، صحابہ کرام نے جس طریقے سے صبر سے کام لیا، ہمیں بھی اسی طریقے سے صبر سے کام لینا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اوباش اور بدماشوں نے پتھروں کی بارش کی، جسم لہو لہان کر دیا گیا، ایک باغیچے کے اندر آپ نڈھال ہو کر کے گر گئے۔ ایک خادم تھا جو آپ کی خدمت کر رہا تھا، اللہ کے فرشتے آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو ان طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے درمیان پیس کر کے رکھ دوں۔ اگر ہم میں سے آج کسی دشمن، اگر ہمارا کوئی کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے اس سے انتقام لوں، کس طریقے سے اس سے ہم بدلہ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم بھول جاتے ہیں ایسے موقع پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتے آئے اور آنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ان طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے درمیان میں پیس کر کے رکھ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اس لیے کہ میری قوم میرے مقام و مرتبہ سے ناآشنا ہے۔ اور 1 مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ، 3 مرتبہ دعا دی، اور کیا ہوا؟ آپ کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ فتح مکہ کے موقع پر پورا کا پورا طائف والے داخل اسلام ہو گئے۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کر سکتے تھے جب جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اس دعا کو نہیں کی۔ غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو متعین کر دیا اور کہا کہ دیکھو یہاں سے کوئی ہلے گا نہیں الا یہ کہ میں دوسرا آرڈر نافذ کر دوں۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا۔ جب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا تو صحابہ کرام کے درمیان جو 50 تیر انداز وہاں پر موجود تھے ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کی بنیاد پر 50 میں سے 40 جس طریقے سے نیچے مال غنیمت اور لوگ جو ہے لوٹ رہے تھے، اسی طریقے سے وہ 40 بھی آ کر کے لوٹنے لگے، لینے لگے۔ دیکھیے اختلاف اتنی بری شے ہے کہ وقتی طور پر صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ اور وقتی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صحابہ کرام نے ہلکے انداز میں لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزہ چکھا دیا، عذاب نازل کر دیا۔ ان کے وہ لوگ جو فاتح ہو چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو ہے شکست میں تبدیل کر دیا۔ آج تو ہم جو ہے پوری زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے جس دن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہلکے انداز میں نہیں لیتے ہیں۔ خالد بن ولید کئی مرتبہ چکر لگا چکا تھا اسی پہاڑی کا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو متعین کیا تھا۔ پہلی مرتبہ دیکھا کہ 50 تیر انداز موجود ہے، دوسری مرتبہ دیکھا 50 تیر انداز موجود ہے، تیسری مرتبہ دیکھا کہ 50 تیر انداز موجود ہے، چوتھی مرتبہ جب آیا تو دیکھا کہ پورا خالی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خالد بن ولید کتنا بڑا ذہین جرنیل تھا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کے خطاب سے نوازا، اور ان کے متعلق آتا ہے کہ اگر وہ کفر کی حالت میں کفر کی طرف سے لڑا تب، اور اگر اسلام لانے کے بعد اسلام کی طرف سے لڑا تب، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا۔ بعض میدان میں 60 کے بالمقابل 60,000 اور 60,000 کے بالمقابل کئی لاکھ رہا کیا کرتے تھے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے خالد بن ولید کے فوج کے سامنے جو ہے انہیں دشمنوں کو جو ہے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو تیسری چوتھی مرتبہ جب آیا تو دیکھا کہ وہ درہ خالی ہے،
حملہ کیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ گئے وہ لوگ، آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے۔ ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو وہاں پر بھی نہیں کیے، اور زندگی میں بے شمار تکلیف اور مصائب کا سامنا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسے موقع پر اس دعا کو کر سکتے تھے، لیکن آپ نے دعا نہیں کی، بلکہ اس دعا کو بچا کر کے لے گئے کہ جب ہماری امتیں جب پریشانی میں ہوں گی، یا امتیں جب پریشانی میں ہوں گی، اس وقت میں دعا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا سل تعطا ارفع راسک یا محمد، مانگیے، کیا مانگتے، اپنے سر کو اٹھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور نہیں مانگیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں رب اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے، رب اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ یہی دعا ہوگی اور آپ کی دعا قبول کی جائے گی۔ اس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا لئن اشرکتا، قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، اس کا مرجع جا کر کے دیکھیے، یہ تا کدھر جو ہے لوٹ رہا ہے، یہ مرجع جو ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے لوٹ رہا ہے۔ تا سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لئن اشرکتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی میری خدائی میں جدائی ڈالنے کی کوشش کی تو ہم آپ کے بھی عمل کو برباد کر دیں گے۔ آپ نے دیکھا جہاں پر حضرت نوح بے بس ہیں، حضرت آدم بے بس ہیں، حضرت ابراہیم بے بس ہیں، حضرت عیسیٰ بے بس ہیں، وہاں پر آپ دعا کر رہے ہیں اور آپ کی دعا قبول کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لئن اشرکتا، اگر آپ نے بھی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی شرک کرے، لیکن بفرض محال مان لیجئے کہ اگر آپ نے بھی شرک کر ڈالا تو ہم کیا کریں گے؟ آپ کے عمل کو برباد کر دیں۔ پتہ کیا چلا کہ شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اگر انبیاء سے وہ گناہ ہوگا نہیں، لیکن اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو بھی برباد کر دے گا۔ اور شرک ہماری زندگی کے اندر ہے، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ روزہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ شرک ہماری زندگی کے اندر ہے، اگر جو حج کرتے ہیں تو وہ عمل جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر جو ہے قربانی کرتے ہیں اور شرک ہماری زندگی کے اندر موجود ہے، اللہ تعالی ہماری قربانی کو قبول نہیں کرے گا، کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ عاشورہ محرم کا روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین مکہ عاشورہ محرم کا روزہ رکھا کیا کرتے تھے۔ پتہ کیا چلا کہ مشرکین بھی روزہ رکھا کیا کرتے تھے، لیکن اس کے روزے کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے مشرکین حج بھی کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حج کا ثواب نہیں دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، بہت مشہور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس شخص نے اللہ کے لیے اللہ کے گھر بنانے میں حصہ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، اس کے لیے جنت کے اندر گھر میں۔ بہت مشہور حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر اس نے حصہ لیا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ بہت زیادہ مسجد ہی مکمل بنائے، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق جو حصہ لے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، جنت میں گھر بنا کر دے دے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد سلفیہ میں کام لگا ہوا ہے، آپ لوگوں کو اپنی استطاعت کے وقت جو ہے حصہ لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ فضیلت والی روایت آپ کے سامنے ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ لیکن اگر شرک ہے کسی کے زندگی میں تو عام مسجد کیا، اگر مسجد حرام کی بھی وہ تعمیر کرتا ہے، مسجد حرام سے مراد خانہ کعبہ، اور خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا؟ یہاں اگر آپ مغرب کی نماز آپ نے پڑھا ہے تو 1 وقت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور وہاں اگر پڑھیں گے تو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اگر زندگی کے اندر شرک ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مساجد کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں، پہلی صفت جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور پانچویں صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی سے وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ کسی بھی ہستی سے وہ ڈرتے نہیں ہیں، صرف اللہ کی ذات سے وہ جماعت ڈرتی ہے، وہ لوگ ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، مساجد جو تعمیر کرتے ہیں ان کی صفت ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اگر یہ صفت نہیں ہے، مسجد پہ مسجد تعمیر کرتے جائیں، مسجد کیا مسجد حرام بھی تعمیر کریں گے، کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اجعلتم سقایۃ الحاج، اے مکہ کے باسیوں تم جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہو، مسجد حرام بنا رہے ہو، اس کے تعمیر میں حصہ لے رہے ہو، اور تم یہ سوچتے ہو کمن آمن باللہ والیوم الآخر، ہم ان لوگوں کی طرح جو اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہیں، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جہاد کرتے ہیں، لڑتے ہیں، لا یستوون عند اللہ، تم اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ تو عام مسجد کیا، مسجد حرام بھی اگر بناتا ہے اور شرک کی حالت میں ہے، اور ایمان والا اگر ایمان کی حالت میں عام مسجد بناتا ہے، تو اس کے بالمقابل، ایمان والے کے بالمقابل جو وہ مشرکین نہیں ہو سکتے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن جدعان کی مناسبت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا۔ عبداللہ ابن جدعان شرک کی حالت میں وفات پایا، لیکن عبداللہ ابن جدعان اپنے والدین کا ایسا لڑکا تھا جو نہایت ہی ناکارہ تھا۔ تو جو ناکارہ ہوتا ہے اسے سب لوگ کوستے رہتے ہیں، تو ان کے والدین بھی اسے کوستے تھے۔ میں جب جامعہ سلفیہ میں پڑھتا تھا تو ہمارے بعض ساتھی ایسے تھے کہ جن کا کام ہی تھا کہ عصر کی نماز ہو جاتی تھی، مغرب کی عصر اور مغرب کے درمیان جو چھٹی ہوتی تھی، اس درمیان وہ صرف بلہ لیتا تھا اور کرکٹ کھیلتا تھا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بھی پڑھنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کل کسے کیا بنائے گا وہ اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے گارجین کو بھی جو ہے آج کے وقت میں بالخصوص بہت سارے لڑکے جو ہے اگر جو ہے میٹرک وغیرہ میں اچھا نمبر نہیں لاتا اور گارجین سختی کرتے ہیں، سوسائڈ کر لیتا ہے، اس طرح کے واقعات آتے رہتے، لہٰذا سختی نہیں کرنی چاہیے۔ کل کیا بننے والا آپ نہیں جانتے، آپ کا کام صرف محنت کرنا، اچھے انداز میں سمجھا دینا ہے۔ تو ہمارے وہ ساتھی جو ہر وقت جو ہے کھیلنے میں اور دیگر کام میں لگے رہا کیا کرتے تھے، اور ہم لوگ سمجھاتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ جب مدینہ یونیورسٹی سے منظوری آئی تو وہ لوگ سرے فہرست تھے جو کھیلنے میں آگے تھے۔ ہم لوگ اسے کوستے تھے کہ بھائی ماں باپ تجھے بھیجا ہے یہاں پڑھنے کے لیے اور جو ہے یہاں کھیلنے میں لگے ہوئے ہو، لیکن جب منظوری آئی، اللہ تعالیٰ نے کس کی قسمت میں کیا لکھا ہے کون جانتا ہے، سرے فہرست وہ لوگ تھے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی ڈاکٹر، انجینئر اور کئی جگہ پروفیسر ہیں اور بڑے بڑے عہدے کے اوپر ہے، وہی جو کھیلا کیا کرتا تھا۔ تو عبداللہ بن جدعان کے والدین اسے کوستے تھے۔ تو ایک دن اس نے سوچا کہ اب جاتے ہیں، آج ہم مر ہی جائیں گے۔ تو گئے جنگل کے اندر، اور جب گئے جنگل کے اندر تو انہوں نے مرنے کے لیے ایک سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے سانپ کیا کرے گا، اسے جو ہے کاٹ ڈالے گا اور اس کے زہر اثر انداز ہونے کے بعد وہ مر جائے گا۔ لیکن وہ جو ہے اصلی سانپ نہیں تھا، بلکہ اس میں زر و جواہرات لگے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے۔ اس نے جب اپنے ہاتھ کو ڈالا تو اصلی سانپ تو نہیں تھا، وہ مجسمہ بنا ہوا تھا اور اس میں زر و جواہرات تھے۔ اس نے مٹھی بھر لیا اور آنے کے بعد کیا کیا کہ اس سے تجارت کو فروغ دیا، اور پھر روزانہ، یہ صحیح بخاری کی یہ آگے کی جو بات ہے وہ بیان کر رہا ہوں،
یہ سب واقعات پوری تفصیل سے تو نہیں ہے، وہ یہ تاریخی روایت ہے، لیکن آگے جو میں بیان کر رہا ہوں صحیح بخاری کی روایت ہے. تو وہ آنے کے بعد کیا کرنے لگا، لوگوں کو کھلانے پلانے لگی، یہاں تک کہ روزانہ وہ جو ہے 1000 آدمی کی دعوت کرتا تھا روزانہ، اس کا معمول ہو گیا. اور جس کو وہ لوگ ناکارہ سمجھ رہے تھے اس کے مابین اتنا چالاک تھا کہ کسی کو اس نے بتلایا نہیں کہ میں کیا کرتا ہوں، کہاں سے لاتا ہوں. جب کبھی جو اس کی دولت گھٹ جاتی تھی تو وہ جاتا تھا وہاں سے پھر لے آتا تھا، اور روزانہ پوری زندگی جب سے اسے جو ہے وہ مال فے، وہ مال غنیمت ہاتھ لگا، جب سے وہ اس جگہ کو اس نے دیکھا، روزانہ جو وہ جاتا تھا وہاں پر اور وہاں سے مال لاتا تھا اور جو ہے لوگوں کو کھلاتا تھا، غریب غربا میں تقسیم کرتا تھا. یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جس دیگ میں کھانا بنتا تھا وہ اتنا اونچا دیگ تھا، اتنا اونچا دیگ تھا کہ ایک آدمی اگر اونٹ کے اوپر سوار ہو اور سوار ہونے کے بعد بیٹھا رہے، یعنی ایک تو اونٹ کی اونچائی اور پھر آدمی جو بیٹھا اس کی اونچائی، وہ گزر جاتا تھا لیکن اس کی دیگچی پھر بھی جو ہے وہ دیگ جو ہے اونچا ہی رہتا تھا. یعنی اتنا بڑا دیگ تھا، اتنے بڑے دیگ کے اندر جو ہے کھانا بنتا تھا عبداللہ بن جدعان کا. تو حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبداللہ بن جدعان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا؟ اتنا بڑا سخی تھا، کھلانے والا تھا، غریب پرور تھا. یہ حضرت عائشہ صدیقہ سوال کر رہی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اس نے اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا، اور اس کی موت جو ہے شرک کے اوپر ہوئی ہے. اگر وہ شرک سے تائب ہو کر کے مر جاتا تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کے تمام عمل کا ثواب دیتا، بدلہ دیتا. لیکن چونکہ اس نے توحید کا اقرار بھی نہیں کیا اور شرک سے توبہ بھی نہیں کیا، اس لیے جو کچھ بھی اس نے عمل کیا ہے وہ صفر میں چلا جائے گا. پتہ کیا چلا کہ اگر ایک مشرک بہت بڑا غریب پرور ہو، لوگوں کو کھلانے والا ہو، پلانے والا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ، اس کا بدلہ اس دنیا کے اندر تو دے دے گا، کل قیامت کے دن جو اسے کچھ جو ہے بدلہ جو ہے نہیں ملنے والا ہے. تو یہ جو ہے شرک کی مذمت ہے. یہ قبیح، یہ شرک کیا ہے؟ یہ ایسا قبیح عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تمام عمل جو ہے برباد ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس شرک کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ پہلی قسم میں آپ کے سامنے بات آئی کہ جو ہے شرک کسے کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کیا ہے؟ جو ہے شرک ہے. اور شرک کتنا بڑا گناہ ہے یہ آپ کے سامنے جو ہے قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی. اب دیکھیے، توحید ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک سورہ کے اندر اپنی تعریف بیان کی ہے، اور یہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ احد قل هو اللہ احد. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ ایک ہے. تو اللہ کیا ایک ہے؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں اللہ ایک کے علاوہ دو ہے تو اس نے شرک کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ایک ہے. دوسری بات آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ الصمد. اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے. اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ذات بے نیاز ہو ہی نہیں سکتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں بے نیاز ہوں تو اللہ کے علاوہ جتنی بھی ہستیاں ہیں وہ بے نیاز نہیں ہو سکتی. اور اگر آپ کسی کو بے نیاز مانتے ہیں تو گویا کہ آپ شرک کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ بے نیاز ہے. اللہ کے علاوہ چاہے وہ نبی ہوں، ولی ہوں، بزرگان اولیاء ہوں یا مرے ہوئے یہ بت ہوں، کچھ بھی ہوں، یہ بے نیاز نہیں ہو سکتے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تو بے نیاز ہے ہی ہے، لیکن ان کے علاوہ جو ہستیاں ہیں، چاہے وہ نبی کی ہستی ہو، چاہے وہ فرشتے کی ہستی ہو، چاہے وہ اولیاء کی ہستی ہو، وہ بھی بے نیاز ہے، تو اگر آپ نے یہ کہا کہ وہ بھی بے نیاز ہے تو گویا کہ آپ نے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرایا اور آپ کی زندگی کے اندر شرک. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لم یلد ولم یولد. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ کا کوئی لڑکا نہیں ہے، اللہ کا کوئی جو ہے بیٹا نہیں ہے، اور اللہ کسی کا باپ نہیں ہے. یہ کیا اللہ کی تعریف ہے. اب دنیا میں جتنی بھی ہستیاں ہیں
اگر باپ ہے، اگر اس کا باپ ہے کوئی، اس کا کوئی باپ ہے تو وہ اللہ نہیں ہو سکتا، اور اگر اس کا کوئی بیٹا ہے تو وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ لم یلد ولم یولد۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں۔ کس اعتبار سے؟ اللہ کے ذات کے اعتبار سے، اللہ کے صفات کے اعتبار سے۔ یعنی جب اللہ کے ذات کے اعتبار سے کوئی نہیں ہے تو اللہ کی جو صفتیں ہیں اس صفت کے اعتبار سے بھی اللہ کے بالمقابل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ممتاز ہے، صفات کے اعتبار سے ممتاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمام چیزیں کرتا ہے، تو عبادت بھی کس کی جائے گی؟ اسی رب کی جائے گی۔ تو اگر عبادت میں کوئی شریک ٹھہراتا ہے کہ ہم جو ہے اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن فلاں قبر پر بھی جا کر کے ہم سجدہ کر لیتے، تو یہ سجدہ بھی عبادت ہے۔ یہ نظر کیا ہے؟ یہ نظر بھی عبادت ہے۔ یہ قربانی کیا ہے؟ یہ قربانی بھی عبادت ہے۔ عبادت کی جتنی بھی قسمیں وہ عبادت ہے۔ اگر کسی قسم کو وہ کر رہا ہے تو اللہ کے ساتھ وہ شریک ٹھہرا رہا اور وہ مشرک ہے۔ اب دیکھیے یہ یہودیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ قرآن کریم نے بیان فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ۔ یہودی کیا کہا کرتے تھے؟ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودی اس عقیدے کی بنیاد پر مشرک ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ عزیر جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور نصارہ یہ کہتے تھے کہ مسیح کون ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس عقیدے کی بنیاد پر یہ مسیح یعنی نصارہ یہ کیا ہے؟ یہ مشرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور اگر کوئی کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے وہ مشرک ہے، شرک عقیدہ وہ رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے عیسائیوں کا ایک عقیدہ یہ تھا تثلیث کا عقیدہ، یعنی اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جبریل امین، یہ کیا ہے؟ یہ تینوں مل کر کے خدا ہے۔ یہ تینوں مل کر کے خدا ہے۔ ان تینوں کے مجموعہ کا نام کیا ہے؟ خدا ہے، یعنی اللہ ہے۔ تو اللہ کی تعریف کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، تنہا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اب کوئی جو ہے حضرت مسیح کو شامل کر دے، جبرائیل امین کو شامل کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، تو یہ جو ہے نصارہ جو ہے مشرک ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اور لوگوں کو بھی اور بھی ہستیاں کو اللہ کے ساتھ جو ہے شریک ٹھہرایا کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اس ہندوستان میں رہنے والے آریہ سماج کے لوگ پرمیشور کے ساتھ روح اور مادہ کے قائل ہیں، جو اللہ کے شان کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے سناتن دھرم کے لوگ سینکڑوں دیوتاؤں کی پرستش کے قائل ہیں، یعنی سینکڑوں دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں، جبکہ عبادت کس کی جائے گی؟ صرف اللہ کی جائے گی۔ تو سینکڑوں دیوتا کے پرستش کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے برہما جو ہے وشن مہادیو کو ایشور کا نائب بلکہ مالک اور مختار کل سمجھتے ہیں۔ اس عقیدے کی بنیاد پر وہ بھی مشرک ہیں۔ اس کے برخلاف مذہب اسلام میں اس بات کو بتلایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے تنہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کئی ایک آیت میں پیش کیا، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 162 کے اندر بیان فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا جو معبود ہے ایک معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور وہ کون ہے؟ رحمان الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 162۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ کہا وقال اللہ تعالیٰ نے کہا لا تتخذوا الہین اثنین، مت بناؤ دو کو معبود، یعنی دو معبود مت بناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ معبود برحق ہے، اس کے بالمقابل کوئی نہیں۔ انما ہوا الہ واحد، وہ کیا ہے؟ وہ جو ہے تنہا معبود برحق ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تم مجھی سے ڈرو۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے آپ کی طرف وحی کی گئی ہے کہ ایک ہی اللہ ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم اسی کے
اطاعت گزار بن کر کے رہو۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہی اللہ کیا ہے؟ زبردست ہے، غلبے والا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، اس کی ذات پاک ہے، وہی اللہ تنہا ہے اور زبردست ہے۔ اور جیسا کہ آپ کے سامنے یہ باتیں آ گئی کہ یہ توحید ربوبیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ذات کے اعتبار سے تنہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، یہ اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا۔ اب دیکھیے کہ مشرکین مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا کہا کہ تمہارے عمل کو قبول نہیں کریں گے، لیکن اس کا عقیدہ دیکھیے، قرآن کریم پیش کر رہا، اس کے عقیدہ کو میں پیش کر رہا ہوں۔ توحید ربوبیت یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق، مالک، روزی رسا اور پالنہار ہے، زندگی و موت دینے والا ہے اور سب کو پالنے والا، پوسنے والا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، مشرکین مکہ اپنے معبود سے بہت عقیدہ رکھتے تھے، یعنی بہت عقیدہ رکھتے تھے، آپ جو ہے ان کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے پوچھئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، ان سے سوال کیجئے، کیا؟ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ تمہیں آسمان اور زمین میں سے رزق کون دیتا ہے؟ یہ ایک سوال تھا۔ پھر اسی طریقے سے ایک سوال تھا اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یہ سننے کی صلاحیت اور یہ دیکھنے کی صلاحیت کس نے دیا ہے؟ اسی طریقے سے ایک سوال یہ تھا وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، تمہیں زندہ کون کرتا ہے اور تمہیں جو ہے مارتا کون ہے؟ یا یہ سوال تھا کہ تم زندے کو مردہ سے کون نکالتا ہے یا مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟ تو ان تمام سوال کے جوابات میں ان کا یہ جواب تھا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ تو ان تمام سوالات کے جواب میں ان کا کیا جواب تھا؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ۔ وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ ہی ان چیزوں کو کرتا ہے۔ اگر آج کے جو کلمہ گو مشرک مسلمان ہیں، کلمہ گو مشرک یعنی کلمہ گو مشرک مطلب یہ ہے وہی ہو گیا، اگر ان کا عقیدہ اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے عقیدہ سے کہیں ان کا عقیدہ بہتر تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مشرک قرار دیا ہے۔ اور آج ہم لا الہ الا اللہ اقرار کرنے کے بعد اور اس کلمے کی اقرار کے بعد اس کلمے کے اندر سے تمام چیزیں وہ کر رہے ہیں جو مشرکین مکہ بھی نہیں کیا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو پکے اور سچے مسلمان ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کون آسمان اور زمین کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے اللہ، خلقہن العزیز العلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جو زبردست ہے، علم والا، اسی نے پیدا کیا۔ اسی طریقے سے قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، آپ ان سے سوال کیجئے کہ ساتوں آسمان کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا رب ہے کون ہے؟ تو وہ جواب دیں گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ جواب دیں گے اللہ ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 86 اور 87۔ تو یہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت ہے۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، مارتا ہے، جلاتا ہے، یہ تمام عقیدہ رکھنا۔ تو جب ہمارا رب جو ہے ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے، تمام چیزیں ہمیں مہیا کرتا ہے، تو ہم جو ہے عبادت کس کی کریں گے، بندگی کس کی کریں گے؟ اسی رب کی کریں گے۔ لیکن یہ مشرکین کیا کرتے تھے؟ کہتے تو یہ تھے کہ ہمارا رب یہ ہے، سب چیز یہی کرتے ہیں، یعنی اللہ ہی تعالیٰ کرتا ہے، لیکن جب عبادت کی بات آتی تھی، بندگی کی جب بات آتی تھی، تو بندگی میں کیا کرتے تھے؟ وہ شریک ٹھہرا لیتے تھے۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہنا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب ہے، خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، صرف یہی عقیدہ رکھنے کے بعد بندگی کسی دوسری کی اگر ہم کریں تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مشرک قرار دیا ہے۔ آج کا نام نہاد مسلمان کیا ہے کہ کہتا تو ہے کہ ہمارا رب جو ہے اللہ ہے، رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، یہ عقیدہ بھی رکھتا ہے، اور ساتھ میں عبادت میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بھی بندگی کرتے ہیں اور غیر اللہ کی بھی بندگی کرتے ہیں۔ وہ مشرکین کیا کرتے تھے کہ توحید عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے مشرک قرار دیا۔ آج کا مسلمان کیا کرتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کو خالق رازق مانتا تو ہے، لیکن ساتھ میں عبادت اللہ کی بھی کرتا ہے اور غیر اللہ کی بھی کرتا ہے، تو غیر اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے توحید عبادت بھی کیا ہے؟ جس طریقے سے توحید فی الذات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، عبادت بھی، اور عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ تمام قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ چنانچہ توحید عبادت جب وہ رازق خالق ہے، مارنے والا ہے، جلانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو عبادت بھی اسی کی جائے گی۔ توحید الوہیت اور توحید عبادت کسے کہتے ہیں؟ اس کے علاوہ کسی ذات کی عبادت ہرگز نہ کی جائے، خواہ وہ نبی ہو یا فرشتہ ہو یا ولی ہو یا پیر و فقیر ہو۔ چنانچہ شعر میں حالی نے اسی کو کہا تھا کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، اسی کی ہے فرما اطاعت کے لائق، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی پر بھروسہ کرو تم، اسی کی صدا عشق کا دم بھرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا والمسلمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ ونسکی میری قربانی، یہ قربانی کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ وہ محیایا میرا مرنا، میرا زندہ رہنا، وہ مماتی اور میرا مرنا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، یا اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کے بندگی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں پہلے مسلمانوں میں سے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي، کہ بے شک میں، یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ بے شک میں اپنے چہرے کو یکسوئی کے ساتھ میں کرتا ہوں، کس کے لیے؟ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو جب توحید فی ذات، یعنی ذات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے، جب اس رب کو ہم مانتے کہ وہ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، سب چیز ہے، تو عبادت بھی کس کی جائے گی؟ اسی رب کی جائے گی۔ اب دیکھیے، اب یہ ایک لمبا یہ ہے کہ عبادت میں شریک ٹھہرانا، اور عبادت کے اقسام کیا ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے عنوان کا اعلان کیا گیا تھا، شرک اور اس کے اقسام۔ تو اس شرک اکبر کی تعریف آپ کے سامنے ہے کہ عبادت میں سے کسی عبادت کو غیر اللہ کے لیے انجام دینا شرک اکبر کہلاتا ہے۔ مثلا غیر اللہ کو پکارنا، ان سے فریاد رسی کرنا، ان کے لیے ذبح کرنا، نظر ماننا وغیرہ۔ چنانچہ جو اللہ کے علاوہ کسی نبی، ولی، پیر یا قبر والے کو پکارے، اس سے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کا سوال کرے، اس کے لیے جانور ذبح کرے، اس کے لیے نظر مانے، اس پر بھروسہ رکھے، اس سے ڈرے، اس کے آستانے پر رکوع یا سجدہ کرے، یا اس کے لیے اللہ سے کہے کہ میری فلاں پریشانی دور کروا دیں، تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا، اور انہیں اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا، جسے اللہ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ جیسا کہ بر صغیر ہند و پاک میں بعض قبر پرست یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس کائنات میں بعض ہستیاں ایسی ہیں جو اللہ کی مشیت اور فیصلے پر غالب آ جاتی ہے، مثلا غوث، قطب، ابدال، قلندر، یہ وہ ہستیاں ہیں جو کائنات میں تصرفات اور رد و بدل کے اختیارات رکھتی ہیں، اور کائنات کا سارا انتظام ان کے حکم سے چل رہا ہے۔ ولی، بزرگ اور اصحاب قبور لوگوں کی فریاد رسی کرتے ہیں، ان سے فریاد طلب کرنا جائز ہے۔ یہ ہستیاں لوگوں کی تکالیف کو دور کرتی ہیں۔ بہت سے فوت شدہ بزرگ لوگوں کی فریاد سنتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، وہ غیب جانتے ہیں اور اپنی قبروں ہی میں رہنے کے بعد باتوں سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے کا عقیدہ کھلا شرک ہے، صریح گمراہی ہے۔
چنانچہ علامہ عبد الرحمن بن حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے کسی نبی، ولی، فرشتہ یا جنات کو پکارا یا اس کے لیے کسی طرح کی کوئی عبادت انجام دی تو اس نے اسے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا. تو اس نے کیا کیا؟ اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرایا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا ہے، آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما تعبدون من دونہ، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ دیا کہ تم لوگ جن کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، یہ چند نام ہیں جن کو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیا ہے. وما انزل اللہ بہا من سلطان، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے حکم دیا کہ صرف اسی کی بندگی کرو. ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر نہیں جانتے. سورہ یوسف آیت نمبر 39 اور 40. یعنی یہ نام جو آپ لوگوں نے اپنے معبودوں کے رکھ لیے ہیں، جیسے غوث، قطب، ابدال، داتا گنج، مشکل کشا، غریب نواز، یہ وغیرہ، یہ آپ کے دماغ کی اختراع ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ان معبودوں کے متعلق کوئی فرمان نازل نہیں کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے کسی کام میں حصے دار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت بناؤ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تم ایسا سمجھتے ہو، یعنی مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ وہ ایسا سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم جو ہے دوسرے کو معبود مت بناؤ. تو گویا کہ اگر ہم جو ہے لا الہ الا اللہ کی اقرار کرنے کے بعد ان ہستیوں کو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر بھی کوئی کمال ہے، تو گویا کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کو ہم معبود بنا رہے ہیں. سورہ اسراء آیت نمبر 22. نیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، لہذا جائز نہیں کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کوئی اور معبود قرار دیا جائے، اس لیے کہ عبادت خالص اللہ کا حق ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کا حقدار نہیں. اب آگے دیکھیے کہ شرک اکبر کی اقسام، شرک اکبر کی بہت ساری قسمیں ہیں. ان میں سے چند مشہور قسموں کو میں آپ کے سامنے بیان کر دے رہا ہوں. اس میں سے کیا ہے؟ پہلی قسم کیا ہے؟ دعا میں. یہ جو دعا ہم کرتے ہیں، دعا میں کسی کو شریک ٹھہرانا. اب دعا کی تعریف کیا ہے؟ دعا عبادت کی سب سے عظیم قسم ہے. عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں ان تمام میں سب سے اہم کیا ہے؟ دعا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا کیا ہے؟ یہی عبادت ہے. دیکھیے جامعہ ترمذی جلد سوم صفحہ 101. اب جو ہے دعا کی کتنی قسمیں ہیں؟ دعا کی دو قسمیں. پہلی قسم دعائے عبادت. پہلی قسم کیا ہے؟ دعائے عبادت. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہر وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، جیسے کہ نماز، روزہ، حج، قربانی وغیرہ. اس کو دعا اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے. یعنی نماز میں، روزہ میں، حج میں، قربانی میں اس کو دعا اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے. اس طور پر کہ انسان جب نماز، روزہ اور دیگر عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ سے طالب ہوتا ہے کہ اللہ اس پر رحم فرمائے، اسے جنت میں داخل کرے. اور دعا کی دوسری قسم دعائے مسئلہ ہے. اس سے مراد وہ عمل ہے جس میں سوال و طلب ہو، جیسا کہ انسان کا کہنا کہ اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، مجھے بخش دے وغیرہ. چنانچہ جس نے دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ ان دونوں قسموں میں سے کسی کو اللہ کے علاوہ کسی نبی، ولی یا قبر والے کے لیے انجام دیا، اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا. گرچہ وہ زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے، نماز ادا کرے، روزہ رکھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بندوں کو دعوت دی ہے کہ وہ خالص ایک اللہ کو پکاریں. وہ اللہ بندوں سے قریب، ان کی پکار کو سننے اور قبول کرنے والا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے یا میرا بندہ
میری عبادت کرتا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں اس سے قریب ہوتا ہوں، اجیب دعوت الداعی، اور میں کیا کرتا ہوں، پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں جب وہ پکارتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا کہ میری بندگی کرو، میری عبادت کرو، ہم کیا کریں گے، تمہاری عبادت کو قبول کریں گے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اور آگے ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کہ جو شخص اللہ کے علاوہ دوسرے کو پکارتا ہے، یعنی دوسرے سے دعا کرتا ہے، لا برہان لہو بھی، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، اور بے شک وہ لوگ کافرین لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے کافر کرا دیا ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے تھے، لیکن مشکلات وہ مصائب میں صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے، دعوا اللہ، تو وہ اللہ کو پکارتے تھے، مخلصین لہ الدین، خالص اسی رب کو پکارتے تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، لیکن جب وہ خشکی کی طرف آ جاتے، وہاں سے نجات مل جاتی، تو وہاں آنے کے بعد دوسرے کو بھی شریک ٹھہرا لیتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے مشرک قرار دیا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 65۔ لیکن دور حاضر کے کلمہ گو مشرک عہد نبوی کے مشرکین سے آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ وہ خوشحالی و بدحالی ہر صورت میں شرک کرتے ہیں، اور یہ نعرہ لگاتے ہیں یا معین الدین چشتی لگا دے پار میری کشتی، یا معین الدین چشتی لگا دے پار میری کشتی، نادن علین مظہر العجائبی تجد عون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے ولایت کا یا علی یا علی۔ روحوں کی دنیا صفحہ 63۔ یعنی جب کسی مصیبت میں وہ پڑھتے ہیں تو ایسے موقع پر یا معین الدین چشتی کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں پار لگا دیں گے، یا حضرت علی کو پکارتے ہیں ہر غم میں اور ہر مصیبت کے وقت، اور اس کے ولایت کے ذریعے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ ہمیں جو ہے اس مصیبت سے ضرور چھٹکارا مل جائے گا۔ اکرمہ بن ابو جہل کا قبول اسلام، آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کی مناسبت سے کہا تھا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کا گلاب بھی پکڑا ہوا ہو مل جائے تو اسے جو ہے قتل کر دینا، جس میں سے ایک کون تھا؟ اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا۔ لیکن وہ دیکھا کہ جو ہے اب ہم نہیں بچ پائیں گے، اگر خانہ کعبہ کے چادر کو بھی پکڑ لیں گے تو ہمیں مار دیا جائے گا، تو وہ بھاگا، اور بھاگتے ہوئے یمن کا رخ کیا، اور جب یمن کا رخ کیا تو کشتی کے اوپر سوار ہوا، اور کشتی کے اوپر جب سوار ہوا تو راستے میں کیا ہوا کہ کشتی جو ہے ہچکولے کھانے لگی، ڈوبنے لگے۔ تو جو بادبان تھا، جو کشتی چلانے والا تھا، اس نے کہا کہ یہاں پر جو ہے اگر نجات چاہتے ہو تو اس رب کو پکارو۔ تو اکرمہ بن ابی جہل نے کہا کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اسی لیے نہیں قبول کر رہا ہوں، اگر وہ رب اس کشتی میں یا اس سمندر میں اس بھنور سے ہمیں اگر نجات دے سکتا ہے یہاں پر، تو بدرجہ اولا مجھے خشکی میں وہ رب جو ہے مجھے نجات دے سکتا ہے۔ تو اس نے اپنے دل کے اندر یہ ٹھان لیا، اس بات کو ٹھان لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے اس مصیبت سے نجات دے دیا تو اب میں جو ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے سلنڈر کر جاؤں گا۔ چنانچہ اسے نجات مل گئی، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر یہ تھا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کا پردہ بھی پکڑا ہوا مل جائے تو ایسی صورت میں اسے قتل کر دیا جائے۔ تو جب وہ پار آیا تو اس کی بیوی جو ہے پیچھا کرتے ہوئے گئی تھی، اور پتہ لگاتے لگاتے اپنے شوہر سے وہ ملی، اور بیوی اسلام قبول کر چکی تھی، اور اکرمہ کے دل کے اندر یعنی توحید کو تو جان لیا تھا، اپنے رب کو تو پہچان لیا تھا اسی کشتی کے اندر، اسی بھنور کے اندر، اور بیوی ادھر مشرف اسلام ہو چکی تھی۔
تو بیوی نے کہا کہ چلو ہم تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملواتے ہیں۔ تو گھبرایا ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہے ہوئے ہیں کہ اگر خانہ کعبہ کا پردہ ہوا بھی پکڑا ہوا مل جائے تو اسے قتل کر دینا۔ تو اس کی شریک حیات نے سمجھایا کہ میں تجھے امان دیتی ہوں، اور میں اس بات کو جانتی ہوں کہ اگر کوئی مومن چاہے ایک مشرک ہی کیوں نہ، ایک کافر ہی کیوں نہ ہو، اسے امان دے دے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کچھ نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس کی شریک حیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے پہنچتی ہے، اور اسلام تو جاگزی ہو چکا تھا اسے، کشتی پر جب سوار ہوا تھا وہیں، اور امان جو ہے دے چکی تھی بیوی۔ تو بیوی نے اپنی بات کو رکھا کہ میں جو ہے اپنے شوہر کو امان دے چکی ہوں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ سنا چکے تھے کہ اگر خانہ کعبہ کا جو ہے پردہ بھی پکڑا ہوا مل جائے تو اپنا فیصلہ کو واپس اس وجہ سے لے لیے کہ ایک مومن نے، ایک مومنہ نے اسے پناہ دے دی۔ پھر کیا ہوا کہ وہ جو ہے جو پورا بھنور کے اندر جو پورا واقعہ ہوا تھا اس پورے واقعہ کو بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد کہا کہ جب ہمیں وہ رب، جس رب سے ہم بھاگ رہے تھے، وہ رب جب ہمیں نجات دے سکتا ہے تو بدرجہ اولیٰ کشتی میں ہمیں جو ہے خشکی میں ہمیں وہ رب جو ہے کیوں نہیں نجات دے گا۔ اور وہیں پر جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہہ کر کے جو ہے مشرب اسلام ہو جاتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مشرکین کا گرچہ عقیدہ یہ تھا کہ جو ہے یہ بھنور، یعنی مشرکین گرچہ غیروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، لیکن اگر وہ کسی مصیبت میں پڑتے تھے تو ایسے موقع پر خالص اللہ ہی کو پکارتے تھے، جیسا کہ جو ہے یہ اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ آپ کے سامنے جو ہے پیش کیا گیا۔ عبادت کی دوسری قسم کیا ہے؟ نیتوں اور ارادوں میں شرک۔ یہ بھی شرک اکبر کی قسم ہے، یعنی نیت میں اور ارادوں میں شرک۔ اور یہ نیتوں اور ارادوں میں کون لوگ شرک رکھتے تھے؟ شرک اکبر کی قسمیں منافقین، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انسان کا اپنی عبادت سے کلی طور پر، یعنی عبادت کا مقصد کیا تھا ان کا؟ کلی طور پر دنیا، یعنی دنیا حاصل کرنا۔ عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ دنیا مل جائے، ریا و نمود یا شہرت مقصد ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرک اکبر کی قسموں میں سے ہے۔ رضائے الہی کا حصول یا آخرت میں اجر و ثواب کا قتل مقصود نہ ہو، جیسا کہ منافقین کا حال ہے، تو وہ شخص بھی شرک اکبر کا ارتکاب کر رہا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو شخص دنیاوی زندگی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کی زیب و زینت کی، اور ایک طرف لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتا ہے اور دوسری طرف وہ بندگی بھی کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں کسی طریقے سے ہم جو ہے بچ جائیں، تو نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم اس کے اعمال کا پورا بدلہ جو ہے اسی دنیا کے اندر دے دیں گے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، الا النار، سوائے آگ کے، وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، اور یہ تمام چیزیں ان کی باطل کیوں ہو جائے گی؟ اس کے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ دیکھیے یہ مشرکین عبادت بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، سب کچھ کیا کرتے تھے، اور ہم جیسے امام کے پیچھے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امام الانبیاء کے پیچھے وہ نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کا عمل جو ہے کوئی کام کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ وہ نیتوں اور ارادوں میں اللہ کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے تھے، یعنی اس کا مقصد یہی نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو، اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہوگا تو ایسی صورت میں اسے عمل کا ثواب دے گا، اسے جنت دے گا، یہ اس کا مقصد ہی نہیں تھا۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کی بڑائی کا اعلان تو کرتا ہے، لیکن صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے یا دنیا میں ہمیں مسلمان کہا جائے، اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ جنت حاصل کرنا، اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں اخروی زندگی کے اندر انعام و اکرام سے نوازے، تو یہ کیا ہے؟ نیتوں اور ارادوں میں شریک کرنا ہے، اور یہ بھی شرک اکبر کے قبیل میں سے ہے۔ تیسری قسم کیا ہے؟ اطاعت میں شرک۔ حلال و حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، یہی حق اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی مخلوق میں تسلیم کر لے تو وہ بھی شرک کر رہا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو
سبحان اما یشرکون۔ ان لوگوں نے، ان یہودوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا ہے اللہ کے علاوہ۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی لوگ یا عیسائی لوگ اپنے راہب کو رب کہاں بنائے ہوئے ہیں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا ان کے علماء جن چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں ان کو وہ لوگ حلال تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے علماء جن چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں ان کو وہ حرام تسلیم کرتے ہیں؟ ان کو کیا چاہیے تھا کہ اللہ کی جو کتاب ہے اس کتاب کی طرف رجوع کرتے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص قرآن و حدیث کی طرف رجوع نہ کرتا ہو، صرف عالم سے وہ مسئلہ پوچھتا ہو اور عالم دلیل نہ دیتا ہو اور عالم ہی کی بات پہ آمنا و صدقنا کہتا ہو، تو ایسی صورت میں اس نے کیا کیا؟ اطاعت میں شرک کیا۔ چنانچہ اس پیٹرن پر آپ دیکھیں تو امت کا ایک طبقہ کیا کر رہا ہے؟ اطاعت میں شریک ٹھہرا رہا ہے اور شرک اکبر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ آپ جو ہے مسئلہ پوچھئے تو قرآن و حدیث سے جواب نہیں دے گا، بلکہ کہے گا کہ ہمارے عالم ایسا کر رہے ہیں، ہمارے عالم ایسا کہہ رہے ہیں، اور جو ہے پھر اور مزید پوچھئے تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی ہمارے عالم سمجھیں گے، ہم کیا سمجھیں؟ تو یہ کیا ہے؟ اس نے اطاعت میں شرک کیا، اور یہ بھی شرک اکبر کی قبیل میں سے۔ آگے ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ شَيْءٌ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اگر تمہارا کسی چیز میں یہ اختلاف ہو جائے تو اسے کہاں لوٹانا؟ اللہ کی طرف لوٹانا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے علماء یا امراء ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا اختلاف ہو جائے کسی چیز میں تو اسے اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن ہی نہیں حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ تمام معاملے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصلہ مان لے۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچو، نہیں تو تم مصیبت میں یا دردناک عذاب سے جو ہے دوچار کیے جاؤ گے۔ تو اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی ہمارا عالم جو ہے کافی ہمارے لیے، تو گویا کہ اس نے عالم کو رب بنا لیا، رب کا درجہ دے دیا۔ اگر اس کا عالم جو ہے دلیل دیتا قرآن کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، تب تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں دیتا ہے تو گویا کہ اس نے اطاعت میں شریک ٹھہرایا، اور یہ بھی شرک اکبر کی قبیل میں سے ہے۔ نمبر 4 میں کیا ہے؟ چوتھی قسم محبت میں شرک۔ یہاں پر محبت سے مراد وہ محبت ہے جو عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقام پہ کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسرے کو شریک بنا لیے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ، وہ ان سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں كَحُبِّ اللَّهِ، جیسا کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سختی کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔ 5ویں قسم کیا ہے؟ خوف میں شرک۔ خوف میں شرک، خوف صرف اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ دیگر ہستیوں سے خوف کھانا شرک ہے۔ اس کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم پوشیدہ خوف، انسان غیر اللہ مثلا بت، طاغوت، جنات، صاحب قبر وغیرہ سے خوف کھائے کہ وہ اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں گے، جیسا کہ بعض آستانے والے کہتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ہمارے فلاں صاحب ایسا کر دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا جیسا کہ قوم ہود نے ہود علیہ السلام سے کہا ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بری مما تشرکون، کہ آپ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لگ رہا ہے کہ ہمارے معبود نے کیا کیا ہے، آپ کے دماغ کو خراب کر دیا ہے، اس لیے آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے توحید کا جواب دیا کہ میں بری ہوں جن کو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو، میں تو توحید کی دعوت دے رہا ہوں، اور تمہارے جو یہ معبودان باطلہ ہے ان کے پاس کیا طاقت ہے کہ وہ جو ہے میرا مقابلہ کر سکے اور میرے عقل کو خراب کر سکے، میں تو خود اللہ کا نبی ہوں، اور نبی کے بالمقابل کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ تم جو معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہو ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں بھروسہ کرتا ہوں اللہ کے اوپر جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 54 تا 56۔
جیسا کہ آج کل کے نام نہاد مسلمان بھی اس قسم کے توہمات کے شکار ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ فوت شدہ اشخاص اور تمہارے بزرگ کچھ کرنے پر قادر نہیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ ان کی شان میں گستاخی ہے اور خطرہ ہے کہ اس طرح کے گستاخ کا بیڑا وہ غرق کر دیں۔ اور جیسا کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بتوں سے ڈرایا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک، کیا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی نہیں ہے اور آپ کو وہ لوگ ڈرا رہے ہیں، الذین من دونی، جو اللہ کے علاوہ ہے۔ شرک کرنے والے اللہ کے علاوہ غیروں سے ڈرتے ہیں اور دوسروں کو ڈراتے ہیں۔ مثلا اگر فلاں قبر پر چڑھاوا نہ دیا گیا تو فلاں تکلیف ہوگی، اور اگر چاند کی 11ویں تاریخ کو شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں شریف نہ منائی گئی تو گائیں اور بھینسیں مر جائیں گی یا دودھ دینا بند کر دیں گی۔ غیر اللہ کا یہ خوف جو دل میں چھپا رہتا ہے، یہ شرک اکبر ہے جو توحید کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اگر کسی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے تو پوری دنیا کے لوگ مل کر کے اس مصیبت سے نجات نہیں دے سکتے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے اور دنیا کے تمام لوگ مل کر کے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے پیچھے بیٹھائے ہوئے تھے، اور آپ نے کہا کہ اے ابن عباس سنو، پوری دنیا کے لوگ مل کر کے اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا، اور پوری دنیا کے لوگ نقصان پہنچانا چاہے مل کر کے تو تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا۔ لہٰذا اللہ کے علاوہ دیگر ہستیوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اگر کوئی ڈرتا ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں یہ نقصان پہنچنے والا ہے، اور آج آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں ایسے بدعقیدہ مسلمان ہیں کہ ان کے اندر یہ شرک اکبر کی یہ قسم جو ہے بدرج اتم جو ہے پائی جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہم ان سے ویسے کہاں ڈرتے، یہ بھی جو کیا ہے، یہ بھی شرک اکبر کے قبیل میں سے ہے۔ خوف کی دوسری قسم کیا ہے؟ خوف کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان بعض لوگوں سے ڈر کر ایسے امور کو چھوڑ دے جن پر عمل کرنا واجب ہو، یعنی وقتی طور پر بسا اوقات ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے اور اس عمل کو وہ چھوڑ دیتا ہے، تو اس عمل کے چھوڑنے کی وجہ سے اس نے حرام کام تو کیا ہے لیکن وہ شرک اکبر نہیں بلکہ وہ شرک اصغر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ کہا الذین، یہ صحابہ کی تعریف اور منقبت بیان فرمایا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، لوگوں نے کہا کہ لوگوں کی بھیڑ اتنی جمع ہو گئی ہے، تو صحابہ کرام کا ایمان اتنا بلند تھا کہ کہا کہ بھیڑ یکجا ہونے دو، اس سے ہمیں کیا ہے، فخشوہم فزادہم ایمانا، جتنے بھی جتھے ہوں گے ہم ان سے مقابلہ کریں گے، یعنی ان کے ایمان کے اندر زیادتی ہوئی۔ لیکن اگر ہمارا ایمان کمزور ہے اور ایسی طور پر ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، جیسا کہ آج کے ماحول میں کیا ہے کہ پہلے ہم لوگ جو ہے دھڑلے سے جب ٹرین میں جاتے تھے نماز وغیرہ پڑھتے تھے، لیکن اب جو ہے تھوڑا سا خوف کا ماحول رہتا ہے، تو اس خوف کے ماحول میں یعنی اب اگر وہ وقت پہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے یا اس کا وقت بھی نہیں مل رہا ہے، ایسی صورت اس کے دل کے اندر خوف ہے کہ اگر ہم عبادت کریں گے تو اس طرح کی کوئی نقصان پہنچائی جا سکتی ہے، تو لیکن یہ حرام ہے، یہ حرام کے قبیل میں سے، لیکن اسے علماء نے کہا کہ جو ہے یہ شرک اکبر نہیں بلکہ شرک اصغر ہے، کہ لوگوں کے ڈر سے وقتی طور پر جو ہے کسی عبادت سے رک جانا۔ لیکن اگر وہ کرتا ہے تو اس کی ایمان کی زیادتی ہے، جیسا کہ صحابہ کرام کے سامنے کہا گیا کہ بھائی اتنا بڑا جتھا آ گیا مقابلے میں کیا کرو گے، تو وہ ڈرے نہیں بلکہ ان کے ایمان کے اندر جو ہے اور زیادتی ہو گئی۔ اور بھی جو ہے، اور خوف کی تیسری قسم کیا ہے، فطری خوف، جیسا کہ انسان کسی دشمن یا جنگلی جانور سے ڈر جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک قبطی کو مار دیا تھا تو ایک آدمی آیا مدینہ کے شہر کے کنارے حصے سے ڈرتے ہوئے، قال یا موسیٰ، اور کہا اے موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، کہ وہاں جو ہے فرعون کے محل میں تمہارے خلاف یہ پلاننگ کی گئی ہے کہ جو ہے اسے قتل کر دو، تو کیا ہوگا، لیقتلوک، تو تمہیں وہ قتل کر دیں گے، تو کیا کرو، فخرج انی لک من الناصحین، تو یہاں سے نکل جاؤ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو کیا ہوا، فخرج منہا خائفا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی جو کیفیت تھی اس کیفیت کو بیان کیا، فخرج منہا خائفا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے
ڈرتے ہوئے، خوف، یہ خوف کی تیسری قسم ہے۔ یترقب، اور ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہوئے، یعنی وہ دیکھ رہے تھے کہ ایسا تو نہیں دشمن ہم کو پکڑ لیا، اور وہ دعا بھی کر رہے تھے رب نجنی من القوم الضالین، اے اللہ تو مجھے جو ہے ظالم قوم سے نجات دے۔ تو یہ فطری خوف ہے، اور اس فطری خوف کی وجہ سے جو انسان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ وہ شرک اکبر نہیں کر رہا ہے، بلکہ انسان کو کی فطرت میں یہ خوف ڈالا گیا ہے، اور اس طرح کہ اگر خوف پیدا ہو جاتا ہے تو یہ فطری خوف ہے، اور اس پہ جو ہے وہ شرک اکبر میں وہ داخل نہیں ہے۔ چھٹی قسم کیا ہے؟ توکل میں شرک۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اس کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ایسے امور میں غیر اللہ پر توکل کرنا جن کی قدرت صرف اللہ کے پاس ہے، جیسا کہ مردوں پر بھروسہ کرنا کہ وہ ہماری مدد کریں گے، روزی دیں گے، آفات و بلیات سے حفاظت کریں گے، یہ شرک اکبر ہے۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، حضرت موسیٰ نے کہا اے قوم کے لوگوں، اگر تم اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہو تو اسی رب کے اوپر بھروسہ کرو، اگر تم جو ہے ایمان لانے والوں میں سے۔ دوسری قسم کیا ہے توکل کی؟ ظاہری اسباب و ذرائع پر بھروسہ کرنا، بادشاہ یا امیر پر بھروسہ کرنا کہ وہ میری مدد کرے گا، یہ بھی حرام ہے، لیکن یہ شرک اکبر کی قبیل سے ہے۔ تیسری قسم جائز وکالت۔ جائز وکالت یہ ہے کہ انسان کسی کو ایسے کام پر وکیل بنائے جسے وہ کر سکتا ہے، مثلا کسی سامان کے بیچنے یا خریدنے کا وکیل بنانا۔ تو یہ شرک اکبر کی قبیل سے یہ 6 قسمیں تھی جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ اگر ان 6 قسموں میں کوئی قسم کسی انسان میں ہے، جیسے دعا، عبادت اور یہ جو ہے خوف، اطاعت، تو ایسی صورت میں وہ شرک اکبر کر رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہرا رہا ہے۔ اور شرک اکبر سے اگر جو ہے بغیر توبہ کیے ہوئے مر جاتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر جو ہے داخل نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے شرک اکبر اس کی زندگی کے اندر ہے تو آپ کے سامنے یہ باتیں آئیں کہ اس کا عمل کوئی بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ 6 قسمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے شرک اصغر کا حکم کیا ہے۔ شرک اصغر حرام اشیاء و امور میں سے ایک، بلکہ شرک اکبر کے بعد بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ اس کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ شرک اصغر کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اور شرک اکبر کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ فتاوی لجنہ دائمہ جلد 6 صفحہ 749۔ شرک اکبر کے نقصانات۔ شرک اکبر کا نقصان یہ ہے کہ جس عمل میں یہ شرک پایا گیا اس عمل کا اجر و ثواب اکارت ہو جاتا ہے، بلکہ اگر عمل واجبی ہو تو اس پر بندے مسلم گنہگار ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس واجب کو نہ بجا لانے والے کے حکم میں ہے۔ نیز اس کا نقصان یہ بھی ہے کہ کہیں اس کے مرتکب کو شرک اکبر میں مبتلا نہ کر دے۔ الجواب الکافی صفحہ 155۔ شرک اکبر اور شرک اصغر میں فرق۔ شرک اکبر کا مرتکب اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو اس کے گناہ کی معافی نہیں ہے، دیکھیں شرک اکبر۔ لیکن شرک اصغر کا مرتکب مشیت الہی کے تحت ہے، اگر چاہے تو اللہ اسے معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے۔ نمبر 2، شرک اکبر کے ارتکاب سے ساری نیکیاں اکارت ہو جاتی ہیں، لیکن شرک اصغر سے صرف وہی نیکی اکارت ہوتی ہے جن میں شرک اصغر پایا گیا ہے۔ نمبر 3، شرک اکبر کا مرتکب دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن شرک اصغر کا مرتکب دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 4، شرک اکبر کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن شرک اصغر کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ اس کا معاملہ کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کے جیسا ہوگا۔ فتاوی لجنہ دائمہ جلد 1 صفحہ 749۔ شرک اصغر کی چند مثالیں میں پیش کر رہا ہوں، جیسا کہ ریا ہے، یعنی آپ کوئی عبادت کر رہے ہیں اور نماز پڑھے، آپ نے نیت باندھ لی اور آپ جو ہے طول دے رہے ہیں اس وجہ سے کہ لوگ کہے گا کہ بھائی یہ جو ہے بہت اچھی طرح عبادت، یہ ریا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ چینٹی کے بال یہ چال سے بھی زیادہ باریک ہے، لہٰذا یہ ریا کیا ہے؟ شرک اکبر کے قبیل سے ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک اصغر کرتے کرتے آدمی جو ہے شرک اکبر کے دائرے میں چلا جاتا ہے، اس لیے بچنا چاہیے، ریا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جملہ کہنا ماشاء اللہ و شیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ مشرب اسلام ہو چکے تھے صحابہ کرام، تو کسی جملے میں کہا کرتے تھے ماشاء اللہ و شیت، اللہ تعالیٰ جو چاہے اور آپ جو چاہے۔ تو یہودی
یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح کے کہتے ہیں لیکن یہ جملہ کہنا صحیح نہیں ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل کیا اور بتلایا کہ یہ جو ہے شرک ہے لیکن شرک اصغر میں سے ہے۔ اسی طریقے سے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اسی طرح یہ جملہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ کی قسم جس نے کھایا اس نے شرک کیا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ شرک اصغر میں سے۔ نمبر 4 کیا ہے؟ التمائم، یہ جو ہے تعویذ لٹکانا، یہ بھی شرک اصغر کے قبیل میں سے۔ اسی طریقے سے نمبر 5 بارش کا طلب کرنا، جیسا کہ کہنا کہ یہ نچھتر کی بارش ہے، یہ ہتھیا کی بارش ہے، یہ فلاں کی بارش ہے، یہ اس قبیل جتنے بھی ہیں یہ 5-6 قسمیں جو ہے میں نے بہت ساری کتابوں کو کھنگالا کہ خوب مثالیں مل جائے، لیکن 6-7 قسمیں ہمیں جو ہے کئی عربی کتابوں کو میں نے دیکھا اور کھنگالا تو یہ 6-7 قسمیں ہمیں جو ہے ملی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو آپ کے سامنے پہلے نمبر پر توحید ذات کی بات آ چکی ہے، یعنی توحید ربوبیت، اور نمبر 2 پہ توحید عبادت۔ توحید ذات اللہ کے یعنی اللہ کو ایک جاننا ہے، اور اللہ ہمارا ایک رب ہے، خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے۔ تو جب ہمارا ایک رب ہے تو بندگی بھی کس کی جائے گی؟ اسی رب کی بندگی کی جائے گی۔ اور عبادت کی جتنی قسمیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، یہ تو ایک موٹی چیز ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو جانتے ہیں، اسی طریقے سے دعا عبادت ہے، اس کے علاوہ جو ہے خوف کی جو قسمیں آپ کے سامنے بیان کیا، اطاعت کی جو قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ سب جو ہے عبادت ہی میں شامل ہے، تو ان قسموں کو جاننا چاہیے۔ اب جو ہے تیسری چیز جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ توحید فی الصفات ہے، یعنی جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ذات کے اعتبار سے یکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندگی کی جائے گی، اسی طریقے سے صفات کے اعتبار سے بھی اس کے مثل کوئی نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ انسان بھی سمیع ہے اور بصیر ہے۔ سورہ دہر کا پڑھیے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کے اوپر ایسا زمانہ ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ فجعلناه، آگے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ، فجعلناه سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو کیا ہے؟ سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ انسان بھی سمیع ہے، انسان بھی سنتا ہے، یعنی ہم بھی سنتے ہیں اور انسان بھی دیکھتا ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جیسا کہ میں مائک کے ذریعے بول رہا ہوں تو مائک کے ذریعے میری آواز جہاں جا رہی ہے وہیں تک کے لوگ سن رہے ہیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے وہی لوگ سن رہے ہیں۔ آپ لوگ جتنے یہاں پر موجود ہیں آپ ہی لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں، لیکن اس دیوار کے پیچھے بھی بہت سارے لوگ ہیں جہاں تک میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے، یا اس دیوار کے پیچھے بھی لوگ بہت کچھ بات کر رہے ہوں گے، ان کو ہم لوگ نہیں سن رہے ہیں۔ تو سننے کے اعتبار سے سنتے تو ہم بھی ہیں اور سنتا ہمارا رب بھی ہے، لیکن ہمارے سننے میں اور رب کے سننے میں فرق کتنا ہے کہ ہمارا رب بیک وقت جتنے بھی انسان ہیں، بیک وقت جتنے بھی انسان ہیں، جس زبان میں بھی وہ بات کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی باتوں کو سن رہا ہے بیک وقت۔ اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی، اور جنات ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی، اور فرشتے ہی نہیں بلکہ جتنی بھی مخلوقات ہیں 18,000 مخلوقات بیک وقت، یہ مخلوقات جو کچھ بھی بولتی ہیں، انسان ہو، جنات ہو، فرشتے ہوں، سورج ہوں، ستارے ہوں، سیارے ہوں، جو کچھ بھی ہے، بیک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی باتوں کو سنتا ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے سننے کی صلاحیت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ہے، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ فرشتوں میں جبرائیل امین ہی کیوں نہ ہو، چاہے یہ بزرگان اولیاء جو قبر کے اندر لیٹے ہوئے ان کی مناسبت سے کہے کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے سنتا ہے ویسے ہی بھی یہ ہستیاں سنتی ہیں، تو ہم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک ٹھہرایا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر ہے، ہماری نگاہ جہاں تک پہنچتی ہم دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، لیکن روئے زمین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، دن کے اجالے میں ہو،
رات کی تاریکی میں ہو، سمندر کی گہرائی میں ہو، دریا کی گہرائی میں ہو، جہاں کچھ بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مشاہدہ کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ہے جس کے اندر بھی یہ خوبی پائی جاتی ہے، وہ بھی اسی طریقے سے دیکھتا ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ تاریک رات میں کالی چیونٹی کالے پتھر کے اوپر جب چلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف چلنے ہی کو صرف دیکھتا ہی نہیں ہے، اس کے چلنے ہی کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اس کے چلنے سے جو کھنکھناہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا ہے۔ تو سمیع ہم بھی ہے اور بصیر ہم بھی ہے، لیکن دونوں میں فرق دیکھ رہے ہیں۔ ہماری قوت سماعت جو ہے، سننے کی جو طاقت ہے وہ محدود ہے، ہماری جو دیکھنے کی طاقت ہے وہ محدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے وہ لامحدود ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اگر جو ہے روئے زمین میں سے کسی میں یہ عقیدہ رکھیں کہ جس طریقے سے ہمارا رب دیکھتا ہے سنتا ہے، ان کے اندر بھی دیکھنے کی صلاحیت ہے، سننے کی صلاحیت ہے، تو گویا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک ٹھہرایا۔ تو ذات فی الشرک کیا ہے، اور عبادت فی الشرک کیا ہے، اور صفات فی الشرک کیا ہے، یہ تینوں قسمیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ میں نے تو جو ہے بولتے ہوئے بہت تیز تھوڑا بول دیا ہوں، لیکن یہ چونکہ جو ہے ویڈیو تیار ہوا، اس کو کئی مرتبہ جب آپ سنیں گے تو اس میں جو ہے بہت ساری باتیں جو آپ کو معلوم ہو جائیں گی، اور یہ جو میں نے تیار کیا ایک کتاب سے میں نے خلاصہ تیار کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور جو ہے میں معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ زیادہ وقت ہو گیا، بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اب جو ہے